اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال الامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام من زارہا وجبت لہ الجنہ۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام، تمام شیعان حیدر کرار، موالیان اہل بیت اطہار اور اسلام کے حقیقی وارث امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں شہزادی فاطمہ معصومہ قم کی ولادت باسعادت کے اس عظیم موقع پر، اور اللہ سے، پروردگار سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہماری اور آپ کی دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ آج کا ہمارا لیکچر مخصوص ہے جناب معصومہ قوم، جن کا نام نامی فاطمہ تھا۔ آپ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ سن 173 ہجری میں مدینہ منورہ میں بیت وحی میں، بیت تطہیر میں، اسلام کے اس پاک و پاکیزہ گھر میں کہ جس سے بڑا عالم اسلام میں کوئی گھر نہیں ہے، عصمت کے خانوادے میں، بیت عصمت میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ کے والد محترم اسلام کے ایک عظیم رہنما، ہمارے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام جناب نجمہ خاتون یا جناب سمانہ خاتون، اور آپ کی ماں کو ام البنین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی سگی بہن ہیں، اور عالم اسلام کی تمام عظیم خواتین میں، اور وہ خواتین جو عالم اسلام میں سب سے بہتر ہیں، ان میں ایک نام جناب فاطمہ معصومہ قم کا بھی ہے۔ یہ شہزادی 28 سال اس دنیا میں زندگی گزار کے بارگاہ خدا میں تشریف لے گئی ہیں۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ باپ کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، ماں کا نام جناب نجمہ خاتون ہے، ان کی کنیت ام البنین ہے، اور آپ کی ماں جناب نجمہ خاتون کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب حمیدہ خاتون نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی والد محترمہ نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے، اور انہوں نے اس عظیم کنیز کی طرف اشارہ کیا، جناب نجمہ کی طرف، اور کہا کہ آپ کے بیٹے کے لیے سب سے بہترین خاتون یہ جاریہ ہے، یہ کنیز ہے، اور میں تمہیں اس کو ہبہ کرتا ہوں، اور آپ اس کی شادی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے کیجیے گا۔ اس خواب کا تذکرہ ماں نے امام سے کیا، اور پھر امام سے آپ کی شادی ہو گئی۔ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ میں نے عالم اسلام کی عظیم خواتین میں
ان کو پایا اور ان کی عقل اور ان کے دین کو جب میں نے دیکھا، راوی کہتا ہے کہ اپنے دین میں سب سے زیادہ قوی اور مضبوط تھیں، اور اپنی عقل میں بھی سب سے زیادہ مضبوط تھیں۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ کے بطن مبارک سے اسلام کے لیے ایک عظیم ہادی ملا، جو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں موجود ہے، اور وہ خاتون کہ جو قاضی الحاجات ہے، جس کے دروازے پر تمام مومنین و مومنات کی حاجات، تمام مسلمانوں کی حاجات، تمام علماء کی حاجات پوری ہوتی ہیں، وہ فاطمہ معصومہ قم ہیں۔ اس بی بی کا اصلی نام فاطمہ ہے۔ لفظ فاطمہ یہ اسلام کے عظیم ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ کے نام سے یہ مشتق ہے۔ انت الفاطر، اللہ فاطر ہے، اور یہ فاطمہ ہیں۔ لفظ فاطمہ یعنی اپنے شیعوں کو جہنم سے بچانے والی، یہ شہزادی کا نام ہے، اور یہی نام، اس نام کی عظمت ائمہ کی نظر میں اتنی زیادہ تھی کہ جس بیٹی کا نام وہ فاطمہ رکھتے تھے، پھر اس کو خاص احترام دیا کرتے تھے۔ روایت میں موجود ہے، لا يدخل الفقر بیتا وفیہ اسم علی و فاطمہ والحسن والحسین، اس گھر میں فقیری کبھی داخل نہیں ہوتی جس میں علی، حسن، حسین اور فاطمہ نام کے بچے رہتے ہوں۔ تو لہٰذا یہ لفظ فاطمہ بڑے عظیم ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سے بڑا عالم اسلام میں کوئی نام نہیں ہے۔ جو نام شہزادی کا اللہ نے دیا تھا، وہی نام چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس بیٹی کو دیا ہے، جس کو ہم معصومہ قم کہا جاتا ہے۔ نام ہے فاطمہ معصومہ قم، لقب ہے آپ کا معصومہ اور کریمہ اہل بیت۔ کافی القاب کتابوں میں آپ کے موجود ہیں، کریمہ اہل بیت، معصومہ قم، تقیہ، نقیہ، راضیہ، مرضیہ، اخت الرضا، یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن، ایک معصوم کی بہن ہے، اور ایک معصوم کی بیٹی ہے، اور ایک معصوم کی پوتی ہیں۔ یعنی اتنی عظیم خاتون ہے یہ بی بی کہ جس کی پرورش ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ اور ان کی عظمت کا اندازہ آپ خود اس روایت سے لگا سکتے ہیں، کہ جو روایت ناظرین محترم میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، اور وہ روایت یہ ہے، سعد راوی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ معصومہ قم کی زیارت کا کیا ثواب ہے؟ تو ہمارے آٹھویں امام نے فرمایا، من زارہا وجبت لہ الجنہ، جو انسان معصومہ قم کی زیارت کر لے، اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معصومہ کی قبر کی زیارت کرنے سے انسان کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ صاف ہو جاتے ہیں، گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے، تو وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو اور جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات حاصل کر سکے۔ اسی طرح دوسری روایت ہمارے اور آپ کے نویں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من زار امتی فلہ الجنہ، من زار امتی بقوم فلہ الجنہ، جس نے قم میں میری پھوپھی کی زیارت کی، اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے، یعنی اس کو ہدیے میں جنت پیش کی جاتی ہے، بہشت میں اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے دیا جاتا ہے جو شہزادی کی زیارت کرے۔ اور تیسری روایت ہمارے پاس امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جو آپ نے اس وقت فرمائی کہ جب آپ کے سامنے ایران سے، اہل رے سے ایک گروپ زیارت کرنے کے لیے گیا آپ کی، اور جب آپ مدینے میں اور آپ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو امام نے کہا، مرحباً باخواننا اہل قوم، اے اہل قوم، آپ کے لیے مرحبا ہو،
آئیے عزت کی، احترام کیا امام علیہ السلام نے۔ انہوں نے کہا ہم اہل قم سے نہیں ہیں، امام سے وہ بار بار کہتے رہے ہم اہل قم سے نہیں اہل رہ سے ہیں، لیکن امام علیہ السلام بار بار انہیں اہل قم سے خطاب کرتے رہے، اور اس کے بعد فرمایا سنو، ستدفنو، ستدفنو کا لفظ ہے، ستدفنو فیہا امرأۃ من اولادی تسمی فاطمہ وتدخلو بشفاعتہا شیعتی الجنہ بعجمعہم۔ یہ روایت قاضی نور اللہ سوستری نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں، اسی طرح دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَکہ، اللہ کا حرم ہے جس کا نام ہے مکہ، وَإِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِینَہ، اور رسول کا جو حرم ہے وہ مدینہ ہے، امیر المومنین کا حرم کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کا حرم قم ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، 3 دروازے قم کی طرف کھلتے ہیں، اور پھر فرمایا اس قم کی فضیلت یہ ہے کہ میری اولاد میں سے ایک جس کا نام فاطمہ ہوگا اس کو قم میں دفن کیا جائے گا، اور اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی تدخل بشفاعتہا، اپنی شفاعت کے ذریعے تمام شیعان حیدر کرار کو، تمام ہمارے شیعوں کو وہ جنت میں داخل کر دیں گی ان کی شفاعت کر کے۔ دیکھیں جتنی جتنی ایمان میں قوت ہوتی ہے، جتنی جتنی ایمان میں طاقت ہوتی ہے، جتنا جتنا انسان کا کیریکٹر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے، اتنا ہی اسے شفاعت کا حق دے دیا جاتا ہے۔ روایت میں موجود ہے ایک مومن 30 مومنوں کی شفاعت کر سکتا ہے، وہ لوگ جن کو جہنم میں جانا ہے، جہنم واجب کر دیا گیا ہے، لیکن ایک مرد مومن جس کا ایمان قوی ہو وہ 30 آدمی کو شفاعت کر سکتا ہے۔ تو پھر وہ خاتون جو پروردہ امامت ہو، تربیت یافتہ امامت ہو، امامت نے جس کو پالا ہو، ایک امامت نے جس کی حفاظت اور نگہداری کی ہو، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو ان کے لیے یہ روایت موجود ہے کہ وہ تمام شیعوں کو جنت میں داخل کر سکتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب وہ معصومہ کہ جو اپنے کیریکٹر، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی سیرت کو پاک و پاکیزہ رکھنے کے بعد معصومہ کا خطاب حاصل جس بیوی نے کیا ہے، جب اس کے اندر اتنی پاور ہے، تو وہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام شفاعت کیا ہوگا کہ جب ان کی ایک بیٹی کا، ایک پوتی کا، ان کی شفاعت میں یہ حال ہے کہ تمام شیعوں کو وہ جنت میں داخل کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ 3 روایات ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ جو زیارت معصومہ قم کی زیارت، قبر کی زیارت کرے اس میں جنت واجب ہے۔ یہی 8ویں امام کا قول ہے، یہی 9ویں امام کا قول ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لیکن ناظرین محترم، پھر سوال یہ آ جاتا ہے کہ کیا صرف زیارت کرنے سے، معصومہ قم کی قبر کی زیارت کرنے سے انسان کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے؟ کیا عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیریکٹر کا کوئی دخل نہیں ہے؟ تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی سوال کرے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، جس کا عمل ٹھیک نہ ہو، تو کیا وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے صرف زیارت کر کے؟ تو اس کا یہ سوال بھی خود سعد جو راوی ہے جس کے ذریعے ہم تک زیارت معصومہ قم پہنچی ہے، اس میں ہے کہ سعد نے پوچھا، بلکہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حل عندکم لنا قبر یا سعد، کہ سعد کیا ہم میں سے تمہارے یہاں کسی کی قبر ہے؟ امام کو معلوم ہے، سعد کو بھی معلوم ہے، لیکن صرف اور صرف سوال و جواب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مجمع تک، انسانوں تک پوری پوری بات پہنچ جائے۔ اس نے کہا ہاں قبر فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر، ہمارے یہاں قبر ہے فاطمہ معصومہ قم کی۔ امام نے فرمایا من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، جو شہزادی کی زیارت کرے ان کا حق پہچاننے کے بعد، ان کی معرفت حاصل کرنے کے بعد، اور معرفت کا مطلب ہے یعنی ان کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کے بعد، اور ان کی بات پر عمل کرنے کے بعد، اور ان کے آباء و اجداد کی ولایت کو قبول کرنے کے بعد،
اور ان کے آبا و اجداد کو واجب الطاعت سمجھنا، یعنی جو بھی آل محمد کہیں وہ ہمارے اوپر ماننا واجب اور ضروری ہے۔ جب ہمارا یہ اعتقاد ہو، اس اعتقاد کے ساتھ ہم زیارت کریں گے تو اس کے بعد ہم پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زیارت مرتب کی ہے اپنی بہن کی، اس میں ایک فقرہ موجود ہے، یا فاطمہ تو اشفعی لی الجنہ، اے شہزادی آپ میری شفاعت کرنا اور میری شفاعت کر کے مجھے جنت میں داخل کرنا، یعنی مجھے لیے جنت کی سفارش کرنا۔ فَإِنَّا لَكِ عِندَ اللَّهِ شَانًا مِّشَن شان، اس لیے کہ کیوں شفاعت کرنا میری؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو جو شان، آپ کے جو درجات، آپ کا جو مقام، آپ کی جو عزت، اور آپ کو جو اللہ نے عنایت فرمایا ہے اور جو شرف اللہ کی نظر میں آپ کا ہے، اس شرف کی بنیاد پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یا فاطمہ تو اشفعی لی الجنہ۔ یہ جملہ آپ یاد کر لیجئے ناظرین محترم، انشاءاللہ پروردگار اس بی بی کے صدقے میں، معصومہ قم کے صدقے میں ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرما، جو مر چکے ہیں ان پر رحمت نازل فرما، جو زندہ ہیں انہیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما، اور پروردگار زیادہ امتحان نہ لے، امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد